کربلا کی جنگ کیوں لڑی گئی تھی؟ اس کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ آخر یزید کی دشمنی کیا تھی؟ اتنی بڑی جنگ کیوں لڑی گئی تھی؟ یہی جانیں گے آپ اس ویڈیو میں۔ حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید کو خلافت مل گئی۔ یزید ایک بہت برا انسان تھا، شرابی تھا اور زانی تھا اور لوگوں پہ ظلم ڈھانے والا تھا۔ یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو امام حسین کبھی قبول نہیں کریں گے۔ یزید نے مدینہ کے گورنر ولی کو خط لکھا، جس میں لکھا، حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر میری بیعت کو مان لے، اور اگر میری بیعت نہیں مانو گے تم پر ظلم ستم کروں گا۔ خط پڑھ کے مولا حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ مولا حسین جانتے تھے کہ یزید مسلمانوں کی خلافت کرنے کے ہرگز لائق نہیں، کیونکہ آپ جانتے تھے یزید شرابی ہے، زانی ہے اور ظلم ستم کرنے والا ہے۔ امام حسین علیہ السلام خون خرابہ سے بچنے کے لیے مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ جانے کے بعد کوفیوں کے کافی خط آپ کے پاس آنے لگے۔ ان خطوں میں لکھا ہوتا تھا، اے حضرت امام حسین، آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پر یزید کا ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، ہم یزید سے تنگ آ چکے ہیں، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز منظور نہیں۔ کوفیوں کے خط پڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وہاں کے حالات سمجھنے کے لیے اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا، وہاں جاؤ اور جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور مجھے بتاؤ کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ حکم سنتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے۔ کوفی لوگ بہت ہی احترام سے آپ کے ساتھ پیش آئے۔ اس وقت حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں 18,000 لوگوں نے بیعت کی۔ یہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو ایک خط لکھا کہ روانہ کر دیا، جس میں لکھا تھا، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، آپ جلد سے جلد کوفہ تشریف لے آئیں۔ خط لکھنے کے بعد کوفہ کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے، اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن گئے تھے۔ خط روانہ کرنے کے بعد یزید کو یہ خبر ہوئی کہ کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف کھڑے ہو گئے ہیں، تو وہ یزید نے ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تو مار ڈالا اور کچھ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ جو لوگ بیعت کر چکے تھے، اب وہی لوگ امام حسین علیہ السلام کے دشمن بن چکے تھے۔ اب ادھر امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کا خط مل چکا تھا، جس میں لکھا تھا کہ یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، اب جلدی کوفہ واپس آ جائیں اور تشریف لے آئیں۔ اس کے بعد حضرت امام علیہ السلام اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے۔ وہاں یزید نے حضرت مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا۔ مولا حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم بن عقیل کی موت کی خبر تب ہوئی جب آپ کوفہ کے قریب آ چکے تھے۔ اس وقت آپ کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ ہماری بیعت کر چکے ہیں وہ اب مکر گئے ہیں۔ وہاں پر یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کو روکنے کی کوشش کی تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو تم لوگوں کے کہنے پر ہی کوفہ آیا ہوں، اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو، میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن یزیدی فوج نے آپ کو کوفہ نہیں دیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنا راستہ بدل لیا۔ چلتے چلتے ایک ایسی سنسان جگہ پر پہنچے۔ وہاں پہنچتے امام حسین علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ ایک شخص نے بولا، اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ نے کربلا کا نام سنا تو آپ نے سب کو حکم دیا، یہاں خیمے لگا لو۔ اس وقت کربلا سنسان جگہ تھی، پانی کی ایک ہی نہر تھی جس کا نام فرات نہر ہے۔ یزید کو جب یہ خبر ہوئی تو یزید نے اپنی فوج کو کربلا میں بھیجا اور وہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے لیے بول دیا۔ یزید کی فوج کا سپہ سالار ابن سعد تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے ابن سعد سے فرمایا، یا تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا مجھے میرے شہر واپس مکہ جانے دو، لیکن ابن سعد نے کسی بات کو بھی منظور نہیں کیا۔
اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرنے لگا، لیکن مولا حسین نے صاف انکار کر دیا۔ چند دن گزرے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ امام حسین کے 72 ساتھی تھے، جن میں عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ یزید نے 22,000 کا لشکر بھیجا۔ یزید کو اتنا خوف تھا امام حسین علیہ السلام سے کہ 72 لوگوں کے قافلے کے سامنے 22,000 فوج بھیج دی، پھر بھی یزید فوج سے کچھ نہ ہوا۔ پھر یزید نے حکم دیا کہ امام حسین علیہ السلام کو ہر طرح کا نقصان پہنچاؤ اور ہر طرح سے ان کو تکلیف دو۔ ان کا پانی بند کر دیا گیا۔ یزید کا حکم ملتے ہی فوجوں نے پانی بند کر دیا۔ اس وقت سوائے نہر فرات کے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ نہر فرات پر بھی فوجی کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں نے پانی کی برداشت تو اچھے سے برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، لیکن بچے، عورتیں، بوڑھے پانی کی پیاس کو برداشت نہ کر سکے۔ ان کا پانی کے بغیر برا حال ہونے لگا۔ گرمی اور پانی کی پیاس سلام مولا حسین آپ کے صبر کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ یزید نے حکم دیا کہ 9 محرم کو قتل کر دیا جائے سب کو۔ آخرکار 9 محرم کا دن بھی آ گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ سب کو قتل کر دو۔ جب اس بات کی جانکاری مولا حسین علیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے 1 رات کی مہلت مانگی کہ مجھے 1 رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اپنے رب کی عبادت کر سکیں۔ فوج نے یہ سوچ کر مہلت دے دی کہ 1 دن کی اور بات ہے اور یہ لوگ پیاس سے ان کا برا حال اور زیادہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین نے 9 محرم کی رات کو اپنے تمام ساتھیوں کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے، کل صبح شہادت یقیناً ہے۔ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جو کوئی بھی میرا ساتھ چھوڑ کر جانا چاہے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مولا حسین نے سب بتیاں بجھا دی تو لوگوں نے روتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہی رہیں گے، ہم بھلا اس مشکل وقت میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ آخرکار 10 محرم کا دن بھی آ گیا۔ ایک طرف یزید کی 22,000 فوج اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے 72 لوگ تھے، جس میں بچے، عورتیں بھی شامل تھے۔ شدید گرمی تھی اور 3 دن کی پیاس تھی۔ حضرت عباس علمدار سے امام حسین کے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مشکیزہ لے کے نہر فرات پر فوج سے لڑتے لڑتے پانی لینے کے لیے 22,000 فوج میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ تلوار سے حملہ کر لے، کیونکہ حضرت عباس بہت طاقتور تھے۔ ظالموں نے تیر نچھاور کر دیے، پھر آپ زخمی ہو گئے۔ جب آپ زخمی ہوئے تو تلوار سے آپ کے دونوں بازو شہید کر دیے۔ اسی طرح حضرت عباس علمدار کی شہادت نہر فرات پر ہوگی۔ یزیدی فوج نے ایک ایک کر کے مولا حسین کے سب ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی شیر خدا کا بیٹا شیر تھا۔ ایک طرف امام حسین اور دوسری طرف ہزاروں کی فوج تھی۔ مولا حسین علیہ السلام 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایسے لڑے کہ یزیدی فوج ہار ماننے لگی۔ امام حسین علیہ السلام کو ہرانا ناممکن سا تھا۔ عمر بن سعد کو معلوم ہو چکا تھا کہ علی کے بیٹے کو ہرانا ناممکن ہے۔ ظالم تیر بھی نچھاور کر رہے تھے۔ امام حسین کافی دیر تک اتنے بڑے لشکر کے ساتھ زخمی حالت میں بھی لڑتے رہے۔ فوج میں اتنی ہمت نہ تھی کہ آپ کو شہید کر سکے۔ آخرکار نماز عصر کا وقت ہوا، مسجد میں اذان گونجنے لگی۔ اس وقت تک کا ہی یزیدی فوج کو انتظار تھا۔ مولا حسین علیہ السلام نے تلوار کو چھوڑ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جب آپ سجدے میں گئے، دشمن نے آپ کا سر مبارک آپ کے جسم مبارک سے جدا کر دیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ نیزے میں آپ کے سر کو رکھ کے پورا کوفہ گھمایا۔ عورتوں کو یزید کے محل قیدی بنا کر لایا گیا۔